ایک صدارتی خطبہ ڈاکٹر عالیہ امام کا تعارف یہ ہے کہ دنیا کی 6 بڑی یونیورسٹیز میں انہوں نے پڑھایا. روس، چین، ایران، انگلینڈ، سوئٹزرلینڈ، پوری دنیا میں ان کے بے شمار طالب علم موجود ہیں. ڈاکٹر عالیہ امام 28 کتابوں کی مصنفہ ہیں. یہ ایک ایسی دانشور لیڈی ہیں جس دور میں خواتین پہ بڑی قدغنیں تھیں، اس دور میں انہوں نے فیض احمد فیض کے ساتھ، کیونکہ 24 گھنٹے کا ٹائم ملا تھا ان کو ملک بدری کا ضیاء دور میں، شاید سیاہ دور کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا. اور اس کے بعد انہوں نے فیض کے ساتھ دنیا بھر میں امن کانفرنسز میں شرکت کی، ان کی ہم رکاب رہیں. جوش ملی آبادی نے انہیں تحریر کی شہزادی کہا اور فیض نے بلبل پاکستان کہا. ہمارے درمیان جو بہت تھوڑے سے ایسے لوگ رہ گئے ہیں جنہیں ہم اپنے سر آنکھوں پر اس لیے بٹھا سکتے ہیں کہ وہ حقیقی دیدہ ور ہیں. آرٹس کاؤنسل اور ڈاکٹر صاحبہ کا تعلق بہت گہرا اور بہت پرانا ہے. یہ ڈارلنگ آف آرٹس کاؤنسل ہیں. یہ جب آتی ہیں تو ہم ان سے بہت پیار سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اور یہ بہت مطلب آپ گمان نہیں کریں گے کہ یہ ہمیں 100 سال 80 سال پرانے وہ گیت سناتی ہیں، خاص طور پہ میرے کمرے میں جب ہم بہت اچھے موڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ ہم ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم ماضی میں چلے گئے ہیں. اور اگر موقع لگے گا تو میں ڈاکٹر صاحب سے فرمائش کروں گا کہ آپ کی سماعتوں کی بھی وہ نظر کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہماری والدہ اور دادیاں اور نانیاں کیا اور کیسے اپنے تہوار مناتی تھیں. ایک شعر میں نے ڈاکٹر صاحب کے لیے لکھا ہے، ان کی فرمائش تھی کہ وہ مجھے بلاتے ہوئے پڑھ دینا. وہ صرف ڈاکٹر صاحب کے لیے لکھا ہے، اس کا تعلق کسی اور لڑکی سے نہیں ہے. کہ شام ڈھلتے ہی چلے جاتے ہیں بادہ کش وہاں. دلاور بھائی، شام ڈھلتے ہی چلے جاتے ہیں بادہ کش وہاں، میں نے ایک دیوار پر آنکھیں بنا دی تھیں تیری. شام ڈھلتے ہی چلے جاتے ہیں بادہ کش وہاں، میں نے ایک دیوار پر آنکھیں بنا دی تھی تیری. آپ سب کی پرزور تالیوں میں ڈاکٹر عالیہ امام. تالیاں اس وقت تک رکیں گی نہیں جب تک عالیہ امام ڈائس پر نہیں آئیں گی. اس وقت میں بہت زیادہ مغلوب جذبات ہو رہی ہیں. یوں محسوس ہو رہا ہے آج کی اس محفل میں آ کر جیسے سونے پنگھٹ پر گھٹا جھوم کر آ جائے اور سارے وجود کو وہ تربتر کر دے. مشاعرے کی روایت یہ ہے کہ تقریر اس میں کرنا بدعت ہے. خود ساختہ شریعت کے مفتیان دین کو اگر معلوم ہو گیا تو پھر آپ غدار وطن کہلائیں گے. اس لیے چند باتیں بہت مختصر.
पहली बात तो ये ईमान भी था, इल्म भी था, ज़हन रसा भी। ईमान भी था, इल्म भी था, ज़हन रसा भी। आप ले गए दिल और कोई बोला न जरा भी। आज की इस महफिल में जहाँ मेरे सामने इल्म दानिश के चिराग रोशन है, अली दरियोन मौजूद है। ऐसी महफिल में आप लोगों से कुछ कहना, आप इल्म दानिश का चिराग है, आप ही से हर वक्त में रौनक है, गर्मी है, हरारत है। वहां मेरा लब कुशाई करना आप जैसे फूलों पर इत्र मलने के मुतरादिफ है। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जहल एक ऐसे माशरे में जहां जहल नाराजना और मस्खरामा है, दानिश्वरी सरबरहना है। एक तरफ कहे उगलते हुए ऐवान है, रेशम के ससराते हुए कपड़े हैं, और तीन तरफ ना तराशीदा आरज़ुएं हैं, ना दमीदा हसरतें हैं, ना रसीदा उमंगें हैं, गुरसना निगाहें हैं, तपते हुए बदन है, शकिस्ता कमर है, टूटी हुई शाखें हैं। माँ अकेली जाग रही है, जवान बेटे सो रहे हैं। गरज है बात बात पर, गरज है बात बात पर, हर गली में कत्लो गारत गरी के नजारे हैं। ऐसे हसरतनाक, ऐसे कर्मनाक, ऐसे वहशतनाक हालात में अदब की महफिल को सजा लेना, मैं समझती हूँ इतना खूबसूरत मुशायरा कर लेना, इतनी खूबसूरत शायरी करना, जहल के रेगजार में इल्म की जोत जगाना है। और दहकते हुए अंगारों में कदम रखकर अमन, मोहब्बत और सच्चाई के फूल खिलाना है। यह है वो फरीजा जो आप अंजाम दे रहे हैं। इसलिए कि जहल के रेगजार में इल्म की जोत जगाना हर इंसान के बस की बात नहीं है। ये वही कर सकता है जो अनोखी फिक्र था और एक नया पैगाम था, जो अनोखी फिक्र था और एक नया पैगाम था। उस हकीम नुक्ता परवर का मोहम्मद नाम था। उस हकीम नुक्ता परवर का मोहम्मद नाम था, और उस हकीम नुक्ता परवर का नुक्ता उरूज करबला है। और उस करबला ने सिर्फ एक बात आप तक पहुंचाई है जो हमारे ज़हन नशीन होना चाहिए। कोई कह दे ये हुकूमत के निगहबानों से, कोई कह दे ये हुकूमत के निगहबानों से, करबला एक अबदी जंग है सुल्तानों से। कोई कह दे ये हुकूमत के निगहबानों से, करबला एक अबदी जंग है सुल्तानों से। अजीज़ान गिरामी, आप लोग उससे बेहतर तरीके पर जानते हैं और समझते हैं और ज़ी-शऊर हैं। अली की शायरी सुनी आप लोगों की भी। सिर्फ एक जुमला कहूँ कि आपकी पूरी शायरी
کروڑوں انسانی جدوجہد کے موجزوں کا عطر ہے. آپ کے کلام انسانی جدوجہد کے موجزوں کا عطر بھی ہے اور ذہن کی علامت بھی ہے, ذہن کی بڑائی کی علامت ہے. آپ کے ادب کے کردار کی پاکیزگی کا دوسرا نام ہے. آپ ہمارے ملک کی جو ہماری شاعرات بیٹھی ہیں اور آپ لوگ ہمارے ملک کی سب سے بڑی دولت ہے, سب سے بڑا خزینہ ہے, سب سے بڑی امانت ہے. آپ کی صلاحیتوں کو خوب سے خوب تر کی طرف لے جانا ہر مہذب انسان کا, ہر مہذب معاشرے کا, ہر مہذب حکومت کا فریضہ اولین ہے. ادب کے معنی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے. قبلہ گاہ اس شخص کو انسان بنا سکتا نہیں. قبلہ گاہ ادب کے معنی کیا ہے؟ قبلہ گاہ اس شخص کو انسان بنا سکتا نہیں جو بشر کی فکر کو آگے بڑھا سکتا. اس لیے ادب جو ہے وہ ہمارے آپ کا سب کا کلام ذہنی بے حرمتی کو, ذہنی بے ترتیبی کو ترتیب عطا کرتا ہے, ذہنی بد نظمی کو نظم عطا کرتا ہے, ذہنی بد سلیقی کو سلیقہ عطا کرتا ہے, اور اندھیرے اور اجالے کو صرف دکھاتا نہیں ہے بلکہ اس کی درستگی اور نادرستگی کا تجزیہ کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ جو تین طرف اندھیرا ہے اور ایک طرف روشنی ہے تو اس اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کیسے کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ ادب ایک ہتھیار ہے, ادب ہتھیار ہے جو تاریکی پر وار کرتا ہے اور صبح کا اجالا تاریخ میں پھیلا دیتا ہے. یہ ہے وہ فریضہ جس کو ادا کرنے کے لیے آپ اور ہم سب جمع ہوئے ہیں. میں پوری دل کی گہرائیوں سے آپ جیسے ذی شعور, بیدار مغز اور روشن ذہن ہستیوں کو اور خصوصیت کے ساتھ سدرا کو, محترمہ صغرا صاحبہ کو, منصور کو اور جو شہنشاہ محفل ہے, شہنشاہ محفل ہے بھائی, آپ کو تاج رکھنا ہے اس کے اوپر. بلال کے اوپر تاج رکھا گیا تھا تو ہم ان کے اوپر تاج رکھتے ہیں. یہ تاجدار محفل ہے, اسے محبت کا خراج, عقیدت کے پھول, مہر و وفا کے گلدستے نظر کرنے کا اعزاز حاصل کرتی ہوں. ان الفاظ کے ساتھ آپ سے محبت کرتا ہوں. اگر آپ کہیں سنیے, آپ نے ہم نے معلوم نہیں سنا ہے فارسی میں, فارسی کو سنیں گے. ہندی کا گیت سناتی ہیں نا جو ہمیں نہیں, یہ ایک دیکھیے آپ لوگوں میں سے کسی نے, اور میں چاہتی ہوں کہ ہم پڑھیں دو آدمیوں کو, ایک اقبال, ایک مولانا روم. ہم نے اور آپ نے اتنی خوبصورت شاعری کی ہے, جتنا بھی اس پر درود بھیجا جائے وہ کم ہے, مگر آپ کے مکتب کے لوگ نہیں ہیں وہ جنہوں نے یہ کہا ہے تا صورت پیوند جہاں بود علی بود, تا صورت پیوند جہاں بود علی بود, تا نقش زمیں بود و زماں بود علی بود, تا نقش زمیں بود و زماں بود علی بود. ان شعر دلاور کے برائے تمائے نفس
خانے جہاں لگا ہوا تھا نگاہ بھی نہیں ڈالی. ان شیر دلاور کے برائے تمہ نفس, ان شیر دلاور کے برائے تمہ نفس, بر خانے جہاں پنجہ نیالود علی بود. ان شیر دلاور کے برائے تمہ نفس, بر خانے جہاں پنجہ نیالود علی بود. ہم اول و ہم آخر و ہم ظاہر و باطن, ہم اول و ہم آخر و ہم ظاہر و باطن, ہم عابد و ہم معبود و معبود علی بود. اور کربلا کا تذکرہ کیا آپ نے بڑے کنسیلڈ فارم میں, بہت خوبصورت طریقے پر میسج دیا. آخری بات, اقبال کیا کہتا ہے آج کے دن کربلا کیا یہ ہے, کیا اس کی تشریح آپ اور ہم تو یزید کہتے ہیں. یزید نے کیا جناب, کارندہ تھا, یہ تھا, وہ تھا. صرف اقبال کے 2 شعر پڑھ کے میں اپنی گفتگو ختم کرتی ہوں, وقت بہت ہو چکا ہے. کیا کہتا ہے, کربلا ہوا کیوں ہے, کون سے اسباب و علت تھے جس کی بنا پر اتنا عظیم المرتبت واقعہ ہوا, جس کو تاریخ, جس کے سامنے سجدہ ریزی کیا تھا. کہتا ہے او امام عاشقاں پورے بطول, او امام عاشقاں پورے بطول, سرو آزاد زبستان رسول. اللہ اللہ بائے بسم اللہ بدر, مانیے ذبح عظیم آمد بسر. اب سنیے کیوں آپ اور ہم تو یزید کہتے ہیں. یزید نے کیا جناب, کارندہ تھا, یہ تھا, وہ تھا. صرف اقبال کے 2 شعر پڑھ کے میں اپنی گفتگو ختم کرتی ہوں, وقت بہت ہو چکا ہے. کیا کہتا ہے, کربلا ہوا کیوں ہے, کون سے اسباب و علت تھے جس کی بنا پر اتنا عظیم المرتبت واقعہ ہوا, جس کو تاریخ, جس کے سامنے سجدہ ریزی کیا تھا. کہتا ہے او امام عاشقاں پورے بطول, او امام عاشقاں پورے بطول, سرو آزاد زبستان رسول. اللہ خلافت رشتہ از قرآن سے حریت را زہر اندر کامرے بر زمینے. کہتا ہے کہ جناب والا آپ کو یہ سمجھنا چاہیے, ایک کارندہ ہوتا ہے حکومت کا. آج بھی کارندہ, حکومت کا کارندہ ہے آپ کے ساتھ, لیکن ڈوریاں کہیں اور ہیں. تو ہر دور میں کارندوں کو سامنے رکھا جاتا ہے, ڈوریاں کہیں اور ہوتی ہیں. کہتا ہے قرآن مجید نے یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. تم سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہو اور ان انسانوں میں جن کی ناترشیدہ آرزویں ان پر صرف نہیں کرتے, تو پھر یاد رکھو کہ اسی سونے اور چاندی کو پگھلا کر تمہاری پیشانیوں اور پشت کو داغدار بنا دیا جائے گا, تم کو رسوا سر بازار کر دیا جائے گا. آپ کے سامنے تاریخ ہے, تم کو رسوا سر بازار کر دیا جائے گا. یہ قرآن رسول کا نواسہ دیکھ رہا ہے. اب اقبال کہہ رہا ہے, صرف اقبال تک اپنے کو محدود کرتی ہوں, بات ختم کرتی ہوں. چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت, جب
خلافتوں نے جو حریت اور آزادی کے تصورات قرآن مجید نے دیے تھے، جو حریت اور آزادی کے تصورات رسول تاریخ کے سامنے لے کر آئے تھے، تم نے اسے باسی دیکھ سمجھ کر الٹ دیا، اور پھر قیصر و کسریٰ کی ہمسری میں تم نے محل سرائیں بنائی، جس کی نیوں میں عام آدمی کی آنکھ سے ٹپکا ہوا لہو گردش کر رہا ہے، لہو گردش کر رہا ہے۔ اس لیے تم کو سمجھنا چاہیے قرآن مجید کا جو خالق تھا رسول اور اس کا نواسا، اس فکر کو برداشت، میں نے فکر کی بات شروع میں کی ہے، اس فکر کو برداشت نہیں کر سکا، اس فکر کو برداشت نہیں کر سکا کہ انسان سے اس کی حریت اور آزادی کے تصورات کو چھین لیا جائے۔ اس لیے بر زمین کربلا باری رفت، تو خلافت رشتہ از قرآن گسے حریت را زہر اندر کامرے، بر زمین کربلا بارید و رفت، دالا در ویرانہا کارید و رفت، زندہ حق از قوت شبیریے، باطل آخر داغ حسرت میریے۔ چلا گیا۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے اس میں؟ کہ جتنی قوتیں تھیں، جو کل بھی ہیں، جو آج بھی ہیں، جو باطل کی قوتیں ہوتی ہیں، وہ حق کو دبانے کے لیے آگے بڑھتی ہیں، لیکن حق اپنا دنیا کے اوپر چھا جاتا ہے۔ اور آخر میں غزل کی محفل ہے، یہ تو کہیں اور ہم لوگ پہنچ گئے۔ دیکھیے غزل کیا ہے، آپ نے سب جتنے ہیں سب غزل گو ہیں۔ غزل ہے کیا؟ غزل کیا ہے؟ غزل دراصل محبوبہ ہے۔ جس کے ایک دو نہیں سینکڑوں پہلو ہیں، اور ہر پہلو میں ایک ابدی تازگی، ایک ابدی چمک، ایک ابدی دمک ہے۔ کہیں سے رمز، کہیں سے اشارہ، کہیں سے ادھر سے دیکھا، کہیں ادھر سے دیکھا، تو پھر کہتا ہے اپنا محبوب وہ ہے جو ادا رکھتا ہوں۔ لہذا ادھر محبوب غزل محبوبہ ہے، اور محبوبہ سے جان چھڑانا کسی کے بس کی بات نہیں، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کرشمہ دامن دل بھی کشت کے جان جست، کیا کریں، اس کے کرشمے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم بیٹھ گئے، ہم کیا کر سکتے تھے، اس نے ہمیں بلا لیا، ہم بیٹھ گئے۔ اور وہ محبوبہ ہے کیسی؟ کہتا ہے بے نمائے رخ، بے نمائے رخ کہ سیر گلستان مارست، ایک ذرا سا رخ دکھا دے، ہماری نظروں میں تو گلستان ہی گلستان کھل اٹھے گا۔ کیا بات ہے، ذرا سا ایک رخ دکھا دے، جب بے نمائے رخ کہ سیر گلستان مارست، بے پشائے لب، اپنے لبوں سے ذرا سا ہلا دے، ہم کہہ رہے ہیں ذرا سا ہلا دے، بے پشائے لب کہ قد فراوانہ مارست، کہ بالکل شیرینی ٹپکنے لگے گی اور ہم تمہارے ہو جائیں گے۔ لیکن اب میں ایک کام کرتا ہوں، ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی غزل، ہم ملنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ عاشق چلا گیا، کہاں گیا؟ مسجد میں گیا۔ رفتم بمسجدے کہ ببینم جمال دوست، رفتم بمسجدے کہ ببینم جمال دوست، مگر اس کی حرکتیں دیکھی، رفتم بمسجدے کہ ببینم جمال دوست، دستت برو کشید و دوارا بہانہ سخت، ارے ہم تو دعا کے لیے ہاتھ بڑھائے ہوئے، ہمارے سے منہ چھپا لیا اس نے اور دعا کے لیے ہاتھ بڑھایا۔